بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع تقدیر کے حوالے سے میں نے چنا ہے۔ آپ سب کو اس کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ آج ایک کوشش آسان الفاظ میں کر رہا ہوں، لہٰذا آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ بڑا اہم سوال ہے، لوگ سوچتے ہیں اور اپنے آپ میں یہ سوال اٹھتا ہے، تو لہٰذا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ تقدیر کوئی جسم کا باڈی پارٹ نہیں، جیسے کہ ہمارا دماغ، دل، ہاتھ، پیر، ناک، کان، ہم ان چیزوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن تقدیر ہمارے جسم کے کسی حصے میں کوئی ایسا باڈی پارٹ نہیں جس کی ہم مشابہت ہو یا اسے ہم اس کو ریفرنس انٹو دا کانٹیکسٹ بات کر سکیں۔ لہٰذا یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے تو ضرور صحیح اٹھتا ہے کہ یہ تقدیر کیا چیز ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر تقدیر کے لفظ پر غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ تقدیر کے ہم دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ تقدیر مفلق کہلاتا ہے، جس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور تبدیلی کا عنصر موجود ہے۔ دوسرا تقدیر مبرم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، فارم ہے، اسٹیبلش ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا ہے، چینج ہو ہی نہیں سکتی، امپاسبل ہے۔ لہٰذا آج ہر انسان اپنی زندگی میں اس لفظ کا آزادانہ استعمال کرتا ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا تھا، تقدیر میں وہ لکھا تھا، تقدیر میں کیا ہے، تقدیر کیا چیز ہے، اور اس طرح سے ہر تکلیف کے اندر ہم تقدیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو آگے چل کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اصل یہ تقدیر ہوتی کیا ہے، اس کی کس طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آگے چلتے ہوئے اس کے سمجھنے کے لیے اس دنیا کی تاریخ میں جاگنا پڑے گا، جو کہ دنیا میں لکھ دی گئی ہے، کیونکہ گزرا ہوا کل تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو وزن دیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اس بات سے ہم سب آگاہ ہیں کہ آج کا انسان صدیوں پرانے انسان سے مختلف ہے۔ اس دور کا انسان بے بس، کمزور، بے سر و سامان، ناتواں اور نہتا تھا۔ اس کے ہر طرف پہاڑ، بھیانک چٹانیں، پرشور دریا، تباہ کن طوفان، مسلسل بارشیں، لرزہ خیز گرج چمک اور کڑک، ہیبت ناک کوئے آتش فشاں، آتشی زلزلے، مہیب جنگلات، عظیم الحبسہ حیوانات، خوفناک اور خونخوار درندے تھے، اور ان کے پاس ان کی مدافعت یعنی مقابلہ کرنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اب ایسے بے سہارا کے لیے کس خطرناک قوت کی مدافعت کا طریقہ ایک ہی ہوتا تھا کہ وہ اس قوت کے سامنے جھک جائے، روئے، گڑ گڑائے اور اس سے رحم کی درخواست کرے۔ اس ابتدائی دور کے انسان نے ان محیط قوتوں کی تباہی سے بچنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اعلیٰ صبح جب مشرق سے سورج نمودار ہو تو یہ اس کے ساتھ اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا۔ آسمان سے بادل کی گرج، بجلی کی چمک سنتے ہی یہ ان کے سامنے سجدہ گر ہو جاتا۔ دریا کی طغیانی دیکھی تو گڑ گڑانا شروع کر دیتا۔ شیر کو دھاڑتے دیکھتا تو اسے دیوتا بنا لیا۔ آگ کو جلتے دیکھا تو اسے اگنی دیوی کا نام دے کے پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے یقین پختہ کر لیا کہ انسان بالکل مجبور ہے، اور یہ دنیا میں انسان کا اپنے بارے میں پہلا تصور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ذہنی انسان کے اس تصور کو کائناتی حوادث پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ انہیں تو قوانین خداوندی کے مطابق رونما ہونا ہی تھا، اور وہ اسی طرح
رونما ہوتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پرستش کا دور شروع ہو گیا، کیونکہ انسان کے بے بسی سے چند زیر کشیار اور مکار لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ان سے کہا جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح کرو، تو دیکھو یہ دیوی دیوتا کس طرح تمہاری مراد پوری کرتے ہیں۔ اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی اور تاریخی انسانیت یہ دور کو عہد پرستش کہلاتا ہے۔ انہی ہوشیار لوگوں نے اپنا جال وسیع کیا کہ دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے عملیات کا تصور پیدا کیا۔ اس طرح جادو، ٹونے، ٹوٹکے، گنڈے اور دھاگے کا تصور وجود میں آیا۔ اس دور کو عہد سحر کہلاتا ہے۔ یہاں بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ وہ دور ہے جو وحی کی رہنمائی سے محروم تھا۔ انسان خود ہی مختلف اشیاء کے بارے میں اپنے ذہن سے تصورات قائم کرتا تھا۔ اس کے تصورات کو بعد میں مذہب کی اصطلاح سے تعبیر کر دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو انسانی کی اصلاح مقصود ہوئی تو اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور جاری کیا۔ ان کو وحی کے ذریعے تعلیم حق دی کہ وہ انسانوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی حقیقت کو سمجھیں، کائنات کے وجود کو سمجھیں اور سب سے بڑھ کر اس کائنات کے خالق کی حقیقت کو پہچانیں۔ پھر اس وحی کے ذریعے انسان کو دنیا اور آخرت کی زندگیوں کا تصور دیا۔ یہ دور عہد وحی کہلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کی بہترین تخلیق انسان نے تو اجرام ملکی، کائنات ارضی اور درندوں کی پوجا شروع کر دی ہے، تو یہ عمل اللہ کو بہت برا لگا۔ اور یہ بات بھی بری تھی کہ انسان خالق کی حقیقت کو چھوڑ کر سورج، چاند، سمندروں، آب و آتش اور سانپوں اور شیروں کی پوجا شروع کر دے۔ چنانچہ تخلیق آدم سے کئی ہزار بعد حضرت نوح علیہ السلام انسان کی تبلیغ اور اصلاح کے لیے بھیجے گئے، اور اس طرح انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی کہلائے اس دنیا میں۔ انہوں نے قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ خالق کائنات اور معبود یکتا ہے۔ وہی زندگی اور موت، اولاد اور رزق دینے والا ہے۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور قوم بت پرستی، آتشی اور جل پرستی میں مبتلا رہی۔ قوم اور قوم کے افراد تو کیا، حضرت نوح کا اپنا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا۔ وہ بھی کئی خداؤں کا ہی پجاری تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی یہ سرکشی پسند نہیں آئی، اور سوائے چند انسانوں کے اور جانوروں کے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں پناہ لی، سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ہر صورت میں انسان کو اصلاح مقصود تھی، اس لیے انبیاء کا سلسلہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، مگر انسان اجتماعی طور پر غافل ہی رہا۔ حالانکہ انسان کے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ زمین اور آسمان کی یہ کائنات کسی اتفاق یا حادثے سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو ایک علیم اور حکیم ہستی نے ایک متعین پروگرام کے مطابق پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کو چلانے کے لیے مستحکم قوانین بنائے۔ انسان کے علاوہ کائنات کی ہر شے ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہے، لہذا کائنات میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ ان قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ خارجی کائنات قانون علت معلول کی پابند ہے، جبکہ انسان
قانون مکافات کا پابند ہے۔ دونوں قوانین اپنی اپنی حدود میں کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور مرتب کرتے ہیں۔ کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا اور ساتھ ہی یہ صلاحیت بھی دے دی کہ انسان اشیاء کائنات سے متعلق قوانین کا علم حاصل کرے۔ اس بنا پر انسان مجبور نہیں، کائنات مجبور ہے۔ اس لیے اشیاء کائنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اشیاء کائنات تو مجبور ہیں، اس لیے وہ کسی عمل یا اس کے نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ نہیں، مگر انسان مجبور نہیں۔ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جی چاہے کرے۔ عمل کرنے میں تو انسان بااختیار ہے، مگر نتیجے پر اس کا کوئی اختیار نہیں، اور یہ نتیجہ ہی اس کی تقدیر ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھی تقدیر ہوگا اور برے عمل کا نتیجہ بری تقدیر ہوگا۔ اشیاء کائنات انسان کی خادم اور ساجد ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان خادمین اور ساجدین سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلا ہواؤں کا سمندر سے بخارات لے کے اٹھنا، بادلوں کی فضا میں ابھرنا اور پھر کسی جگہ بارش کی صورت میں برسنا، یہ کائنات ایک انسان کے لیے خدمت ہے۔ پانی کو دریاؤں جھیلوں میں منتقل کرنا، اس سے بجلی پیدا کرنا، اس پانی کو کھیتوں تک پہنچانے کے لیے ندی نالوں میں منتقل کرنا انسان کا عمل ہے۔ وہ اس قدرت کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں۔ بارش کے عمل میں ہواؤں اور بادلوں کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ چیزیں اللہ کی قوانین کے پابند ہیں۔ اب اگر یہ بادل کسی جگہ سیلاب لے آئیں، بستیاں تباہ کر دیتی ہیں اور خود رو جنگلات آباد کر دیں، تو اپنے یہ اس عمل کے کسی نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ نہیں، کیونکہ یہ مجبور ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور پانی بلا استعمال کے ضائع ہو جاتا ہے، تو انسان اس کوتاہی پہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جواب دہ ہے اور اپنی قوم کے بھی آگے۔ اب اگر اس کوتاہی سے اس کے نقصان ہوتا ہے تو یہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے جو اس کی تقدیر ہے۔ عالم امر کن فکون میں کوئی قانون نہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اس قوم، اس دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، جس کو ہم کسی قیمت پر سمجھنے کے لیے آج سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس پہ ہمیں بہت ضرور غور کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے زندگی عمل کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کا حکم ہے، لیکن عالم خلق اللہ کے قوانین کا پابند ہے۔ امر ایک پروگرام ہے جسے عالم امر میں متعین کیا تھا، جس کو وہ عالم خلق میں بتدریج تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ مثلا بچے کی پیدائش ایک امر ہے جو عالم امر میں متعین ہو چکا ہے۔ اب اس کی تکمیل عالم خلق میں بتدریج ہوگی۔ اسی طرح درخت کا پھل ایک امر ہے جو عالم امر میں متعین ہو چکا ہے۔ اب اس درخت کی تکمیل بتدریج ہوگی۔ دنیا کا کسی کام کی تکمیل کا مدت کا تعین 24 گھنٹے کے دن سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزاروں اور ہزاروں سال، بلکہ 50 ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جب زمین و آسمان پیدا کرنے کا پروگرام عالم امر میں بنایا تو کن فیکون کہہ کے عالم خلق کے سپرد کر دیا۔ قانون اللہ نے بنایا اور پھر اس کے بعد عالم خلق کو یہ قانون سپرد کر دیا، اور عالم خلق نے ان میں سے کوئی کام ہزار برس میں مکمل کیا اور کوئی 50 ہزار میں
مکمل ہوا۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، اور یہ نتیجہ اس عمل کرنے والے کی تقدیر ہے، کیونکہ عمل کا نتیجہ قانون مکافات کی بھٹی میں ڈل کے باہر آتا ہے، اور قانون مکافات کیونکہ اٹل ہے اس لیے نتیجہ بھی اٹل ہے۔ اب نتیجہ کیونکہ اعمال کا نتیجہ ہے اس لیے تقدیر بھی اٹل ہے۔ قوانین کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اس لیے ہم تقدیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ انسان دنیا میں ایک لوح سادہ لے کر آتا ہے، پھر اپنے اعمال سے اس لوح سادہ پر کچھ نقش کرتا رہتا ہے۔ یہ عمل ساتھ ساتھ یا قانون مہلت کے مطابق جلد یا بدیر ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں، تو گویا انسان اس لوح سادہ پر اپنی تقدیر آپ لکھتا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر خود نہیں آتا، کیونکہ کائنات میں جو کچھ بھی اللہ کے قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہے اسے خود اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ سب ان قوانین کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود زمین پر نہیں آتا، وہ سب کام انسان کے ہاتھوں کرواتا ہے، لیکن منسوب اپنے نام کر لیتا ہے۔ مثلاً بیت الرضوان کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول، جو لوگ تجھ سے معاہدہ استوار کر رہے تھے وہ تجھ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کی تجدید کر رہے تھے، اس بیعت کے وقت ان کے ہاتھ پہ تیرا ہاتھ نہیں، خود اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر سیدھا راستہ دکھایا، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے مارے گا اور مرنے کے بعد وہی زندہ کرے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا، لہذا یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر آ کر کسی کا علاج نہیں کرتا ہے، نہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، نہ کسی کو بولنا سکھاتا ہے، یہ سب کام انسان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نام منسوب کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہی انسانوں میں صلاحیتیں پیدا کی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان پیدا کیا، حالانکہ انسان کو پیدا تو اس کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن پیدا کرنے کی طاقت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس لیے یہ عمل بھی اللہ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ اب یہ واضح ہے کہ قرآن کریم کے اندازے یہ ہیں کہ کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے قانون کی روح سے ہوتا ہے، یا وہ انسان جو کچھ فطرت کی عطا کردہ صلاحیت کے مطابق کرتا ہے، وہ اسے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ تقدیر پہلے سے طے شدہ کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کو عمل کے تعین کرتا ہے۔ مومنوں کے عمل کیونکہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اعمال کے خود تقدیر بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود خیر ہے، اس لیے اس کی تقدیر بھی خیر ہے، لیکن جب انسان شر والے کام کرتا ہے، اور یہ کیونکہ اللہ کے قانون کے خلاف ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیں اپنی طرف منسوب نہیں کرتا۔ اس طرح قرآن میں کئی جگہ یہ ذکر آیا
کہ اللہ ہی ہے جو رنگ برنگے پھل پیدا کرتا ہے، ہری ہری کھیتی اگاتا ہے، ایک ہی طرح کی زمین میں مختلف ذائقوں کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اب یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے نام منسوب کرتا ہے کہ اس نے زمین میں خاصیتیں اور صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں کہ وہ انسان کے عمل کے بعد یہ نتیجہ دیتی ہیں۔ اس طرح سورہ مائدہ میں فرمایا کہ شکاری جانور جو پکڑ کے لائیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، وہ جانور جنہیں تم اس طرح شکار کرنا سکھاتے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہ نہیں سکھاتا شکار کس طرح کرنا ہے، اس نے تو انسان میں اس کی صلاحیت رکھ دی ہے، اور جو کچھ وہ اس فطری صلاحیت کے مطابق کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس طرح بار بار قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے اعمال کے بدلے کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے تھے آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ ظاہر ہے یہی وہ نتیجہ ہوگا جو قانون مکافات مرتب کرے گا۔ اس کا مطلب تقدیر نہیں کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ رکھی ہے، کتاب میں ہے، کا مطلب ہے اللہ کے علم میں، بحر و بر میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ جو پتا بھی کسی درخت سے گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ زمینوں کی تاریکیوں میں بھی جو کچھ وہ سب کتاب میں ہے، یعنی اس کے علم میں ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کا ایک حرف انسان تبدیل نہیں کر سکتا، مگر اس انسان نے اپنے ذہن کے مطابق ترجمے کرنے شروع کر دیے۔ اس کی کئی وجوہات ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب خلافت ملکویت میں بدلی تو حاکم وقت نے چاہا کہ عوام میں شعور ہی نہ آئے کہ وہ اپنے خلاف کسی سازش کو یا ظلم کو حاکم وقت کی طرف منسوب کریں۔ چنانچہ انہوں نے مذہبی پیشوائیت سے گڑھ جوڑ کی کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہر مصیبت اور علم کو عوام یہ سمجھ کے برداشت کریں کہ سب کچھ پہلے سے ہی ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ درباری علماء اور دیگر مذہبی پیشوائیت نے حاکم وقت کے ساتھ دیا اور عوام کو یہ واعظ کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے رزق فراغ دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب یا ذلت دیتا ہے۔ یہ تمہارے حاکم بنے بیٹھے ہیں، انہیں اس کا اختیار تھا کہ حاکم بن جائیں، انہیں حاکم اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں انہیں اس کا بھی کسی طرح اختیار ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے ایسا کرتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسا نہ ہوتی تو یہ خراب روش کس طرح اختیار کر سکتے تھے؟ اس لیے ان کے ظلم کے خلاف لب کشائی کرنا تو ایک طرف، دل سے ان کے خلاف خیال تک پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی کے خلاف شکایت کر رہے ہو۔ یہ کفر ہے، الحاد ہے، توبہ کرو، 1000 بار توبہ کرو۔ اس تبلیغ اور وعظ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے۔ اس پہ انسان کو صبر شکر کرنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں تو اعمال کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں، اور جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہیں، یعنی جب انسان کوئی غلط عقیدہ اپنا لیتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ لازم من مصائب و علام ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم دراصل اعمال کا نتیجہ کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہو تو ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ جج فیصلہ سناتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جج تمام مقدمے کی کارروائی سامنے رکھ کر فیصلہ سناتا ہے۔ اب جو فیصلہ وہ سناتا ہے دراصل مدعی یا مدعی علیہ کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ کہ وہ کب اور کیوں چاہتا ہے۔ اگر اس کو دیکھیں تو جب انسان اللہ کی قوانین پیروی کرتا ہے
تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اور جب انسان مسلسل سرکشی کرتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ اسے ہدایت دے، بلکہ وہ غضبناک ہو کر اس کے دل پر موڑ لگا دیتا ہے کہ کوئی ہدایت کی بات اس کے دل میں اترتے ہی نہیں۔ اس طرح رزق کا معاملہ ہے کہ جب انسان اس کے لیے محنت ہی نہیں کرتا اور اللہ کے قانون کے مطابق رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نجم میں یہ کہا، جیسی کوئی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کو صلاح دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عزت و ذلت کا معاملہ ہے کہ جب انسان قوانین فطرت کو خلاف ورزی کرتا ہے تو قدرت اسے ذلت دیتی ہے، جو قوانین فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے عزت دیتی ہے۔ یہ باتیں دراصل اعمال کا نتیجہ ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہی محنت کے مطابق رزق ملتا ہے اور نہ ہی شرافت کے مطابق عزت، تو اس کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ حکومت کی ہے کہ حکومتیں اپنے ملک میں نظام عدل قائم کرنے میں ناکام رہی ہیں، جس کی وجہ سے معصوم لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، غریبوں پہ بھوک طاری رہتی ہے، ظالم دندناتے پھرتے ہیں، عورتیں اغوا ہوتی ہیں، بچے قتل ہوتے ہیں۔ یہ بھی مکافات عمل ہے، لیکن افراد کا نہیں، حکومت کا، اور اس عمل کے نتیجے میں ایک دن حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے، بادشاہ مفرور ہو جاتا ہے اور در بدر ہو کر پناہ ڈھونڈتا ہے، مگر اسے پناہ دینے والا کوئی نہیں ملتا۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ وہ افراد بھی غلط ہیں جو حکومت سے اتباع نہیں کرتے، کیونکہ قوم افراد سے ہے۔ اب اگر افراد ہی بد کردار ہیں تو قوم بحیثیت مجبوری بد کردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، اور بعض اوقات وہ ایسی قوم کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، مگر وہ یوں ہی تباہ و برباد نہیں کرتا، بلکہ یہ سب اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی بستی کو ناحق ختم کر دیں۔ افراد کے اعمال ہی قوموں کو تقدیر مرتب کرتے ہیں۔ جب قوم اللہ کی قوانین کی پابند رہتی ہے تو انہیں دنیا میں عروج حاصل رہتا ہے، ان کی تقدیروں روشن رہتی ہیں۔ جو ہی وہ قوم اللہ کی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے اور زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس حکومت چھین لی جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور سنا، ہر آنے والی مصیبت پہلے سے مقدر ہوتی ہے۔ اس کا کاتب تقدیر نے ہر ایک کی قسمت پہلے ہی سے لکھ دیا ہے، اور انسان کچھ بھی کیوں نہ کر لے وہ ہو کر رہتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جو جی میں آئے کرے، آنے والی مصیبت ٹل نہیں سکتی، تو اس پہ رونا دھونا کیا۔ انسان کو صبر شکر کر بیٹھنا رہنا چاہیے۔ اس کو راضی برضا کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ قرآن کو سمجھ کے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اعمال ہی کسی نتیجے کا باعث ہے، اور کسی عمل کا نتیجہ ہی اس کی تقدیر ہے۔ بادشاہوں کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ عوام کو باور کراتے کہ جو انہیں مل رہا ہے وہ ان کی کسی عمل کا نتیجہ ہے، کیونکہ بادشاہت میں رعایا تو بے بس ہوتی ہے، بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح۔ عمل تو بادشاہوں کا ہوتا ہے، اور بادشاہ اپنے عمل کو غلط کروانے نہیں چاہتا، اس لیے وہ اپنے ہر عمل کی خرابی، جس کو بھوک، تنگ، بے روزگاری، بیماری کی صورت میں عوام بھگتتے ہیں، عوام کے سر یہ کہ تھوپ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی تقدیریں ہیں۔ بادشاہ وقت عوام میں اتنا شعور، اتنی قوت ہی پیدا نہیں ہونے دیتا کہ ظلم کا مقابلہ کر سکیں، اور جب اس کا ظلم ساتھ آمنے سامنے ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے یہ سب ان کی تقدیر میں تھا۔ حالانکہ ظلم کے خلاف لڑنے کی اجازت ہے جو عوام کو نہ دی گئی ہو۔ اللہ کا ارشاد ربانی ہے، جن لوگوں پہ مظالم توڑے گئے تو ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف جنگ لڑے۔ سورہ حج آیت نمبر 39۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اس قانون کا نتیجہ کیونکہ حتماً ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے نتیجے کو کہیں تقدیر کہہ دیا گیا ہے اور کہیں اوزان اللہ، یعنی اللہ کی مرضی۔ واضح رہے کہ اللہ صرف انہی کاموں کا اوزان کرتا ہے
جو مرتب شدہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے قوانین کے مطابق جب کچھ عمل کوئی نتیجہ مرتب کرتے ہیں یا ان اعمال کا تقدیر ہوتی ہے، کیونکہ قوانین اٹل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لیے نتیجہ اور تقدیر بھی اٹل اور اللہ کی طرف سے ہے۔ اعمال کا نتیجہ مرتب کرنے میں اللہ کے ہاں کسی قوم کی کوئی تمیز نہیں۔ تلوار جس کے ہاتھ میں ہوگی وہی کاٹے گی۔ اب اللہ کسی قوم کو ان کی نیک اعمال کی وجہ سے فتح دینا چاہے تو دشمن کی تلوار کو بے اثر کر دیتا ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک معجزاتی کیفیت ہے جو ہر وقت صادر نہیں ہوتی۔ یہی کیفیت مخصوص حالات میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے قوانین کا پابند ہے۔ بے شک قوانین بنانے والا اللہ خود ہے، مگر اللہ بھی ان میں تجاوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ قوانین کا خود پابند ہے۔ انسان سے وہ انسان ہی پیدا کرے گا، جانور سے جانور ہی پیدا کرے گا۔ آم کی گٹلی آم سے دے گی اور جامن کی گٹلی جامن سے۔ بارش بادل برسائیں گے اور روشنی سورج ہی دے گی۔